ایک کیس جس کے بارے میں پورا ملک میں کہتی ہوں بہت زیادہ ہی انٹرسٹڈ بھی ہے، کنسرنڈ بھی ہے اور چاہتا ہے کہ کیس جلدی سے اپنے منطقی انجام تک پہنچے، اور لے کر بڑا سینسٹیو بھی ہے بہت زیادہ. تو ہم اس پہ بات کریں گے، ہمارے کورسپونڈنٹ بھی ہمیں جوائن کریں تاکہ وہ ذرا اپڈیٹ ہمیں دے سکیں. پہلے تو آپ کو بتا دیں کہ نور مقدم کیس میں نئی پیش رفت سامنے آئی ہے. سپریم کورٹ نے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والد ذاکر جعفر کی درخواست ضمانت مسترد اور والدہ عصمت جعفر کی ضمانت 10 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کے حکم کے ساتھ منظور کر لی ہے. اور سماعت میں ریمارکس دیے گئے کہ بظاہر ملزم کی والدہ کے جرم میں ملوث ہونے کے شواہد نہیں ہیں. قتل کے روز ملزم کی والدہ جو تھیں وہ اسلام آباد میں نہیں تھیں. بہت سی اس قسم کی باتیں ہیں جو کہ ایکچولی اپڈیٹ ہم لیتے ہیں. اچھا، اب ایسے ایک آرگیومنٹ یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے درخواست ضمانت منظور ہو گئی، لیکن سوال تو ظاہر لوگ کرتے ہی ہیں کہ 11 دفعہ رابطہ ہوا تھا ٹیلی فون پہ ظاہر جعفر کا اپنی والدہ سے when he was torturing and murdering نور. سو کچھ اسٹیبلش ہو سکا 11 دفعہ اس رابطے میں. And can I just add کہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ ان کو نہیں پتا تھا تو 2 دفعہ تو انہوں نے اپنے گارڈ کو بھی فون کیا ہے بیچ میں، تو لہٰذا وہ بڑی انوالوڈ رہی ہیں. انہوں نے 11 دفعہ اس کو تو فون کر لیا لیکن پولیس کو فون نہیں کیا انہوں نے. جی بالکل، دیکھیں یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ٹرائل کی سٹیج پر ڈسکس ہوں گی. جب ضمانت کی درخواست پر بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں زیادہ میرٹس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، اور یہ جو ضمانت کی درخواست منظور بھی ہوئی ہے اس میں عدالت نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ خاتون ہونے کا ایڈوانٹیج دیتے ہوئے ان کو یہ بیل دی جا رہی ہے. اور جو ان کے مرکزی ملزم کے والد کی ضمانت کی درخواست مسترد بھی کی ہے سپریم کورٹ نے، اس میں تکنیکی بنیادوں پر ہوئی ہے، وہ خارج ہوئی ہے کیونکہ جب جو خواجہ حارث ان کے وکیل ہیں ان کو یہ محسوس ہوا کہ یہ بیل گرانٹ نہیں ہوگی تو انہوں نے یہ درخواست واپس لے لی اور ضمانت کی درخواست واپس لیے جانے کی بنیاد پر خارج ہوئی. جو والدہ کو بیل ملی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک موقع پر جب کورٹ نے یہ آبزرو کیا کہ والدہ اسلام آباد میں نہیں تھیں، یہ قتل اسلام آباد میں ہوا، وہ کراچی میں تھیں اور فون پر رابطے میں تھیں، یہ جملے جب لکھوائے گئے تو جو شوکت مقدم ہیں نور مقدم مقتولہ کے والد کے وکیل، انہوں نے اعتراض اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ چیز نہ لکھوائیں کیونکہ ابھی ٹرائل ہونا ہے اور ٹرائل افیکٹ ہوگا اس جملے سے. تو کورٹ نے یہ جملہ جو آرڈر شیٹ ہے اس سے نکلوا دیا. ریمارک ضرور آئے لیکن آرڈر شیٹ سے یہ جملہ نکلوا دیا، اور جو یہ آرڈر جاری بھی ہوگا اس میں یہ واضح طور پر لکھا جاتا ہے کہ جو کورٹ کی آبزرویشن ہیں وہ ٹرائل کو افیکٹ نہیں کریں گی. اور اس ٹرائل کا آغاز تو فرد جرم عائد ہونے کے بعد شروع ہو ہی گیا ہے، کیونکہ اب دیکھیں 20 جولائی کو یہ واقعہ ہوا تھا اور 3 ماہ ہو چلے ہیں. اب فرد جرم عائد ہو چکی ہے. گزشتہ سماعت پر جو فرد جرم عائد ہوئی تھی اس میں ایک نہیں کچھ 4 جو ہیں میجر کرائم ہیں جو الزامات ہیں جو عائد کیے گئے ہیں. اس میں پہلا قتل ہے، دوسرا ابڈکشن ہے یعنی اغوا کی جو جرم ہے وہ بھی شامل ہے. اس کے علاوہ زبردستی گھر پر اس کی مرضی کے خلاف نور مقدم کو قید رکھنا اور پھر زیادتی کرنا، یہ تمام جو ہیں چارج شیٹ میں الزامات شامل ہیں مرکزی ملزم پر. اس کے علاوہ جو والد اور والدہ ہیں ان پر بھی چارج فریم ہوا ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو منصوبہ بندی، جو قتل کی منصوبہ بندی بیٹا کر رہا تھا اس کا بھی علم تھا، اور اس سارے واقعے کا جب آپ کو پتہ چلا تو اس کے باوجود آپ نے پولیس کو آگاہ نہیں کیا، شواہد مٹانے کی کوشش کی اور جو ثبوت ہیں انہیں مٹانے کی کوشش کی. یہ ایک اور چیز ہے، اب جب بھی ہم تو obviously ٹی وی پہ ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ذرا بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں. ظاہر جعفر کو بھی جب ہم نے پبلک میں جب کیمراز آن ہوتے ہیں آتے جاتے دیکھا ہے، ٹی وی پہ ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہ خود کنفیس کر رہا ہے اپنے جرم کا بھی. جہاں کنفیشن خود ہو جائے تو باقی ہمیں لگتا ہے کہ 2-4 چیزیں ہی ارد گرد کی رہ گئی ہیں کہ اور کون انوالو تھا، باپ انوالو تھا، تھیراپی ورکس کے اونر کون انوالو تھا، کون نہیں تھا، وچ آلسو مینس کہ اس کیس کو بڑی جلدی جو ہے اب نمٹ جانا چاہیے. تو ایسا آپ کو ہوتے ہوئے لگ رہا ہے؟ دیکھیں اس میں تھوڑا سا ایک جو ہے نا قانونی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو مرکزی ملزم ہے وہ میڈیا پر آتے ہوئے کنفیس کر رہا ہے، کورٹ روم میں بھی اس نے ایک بار اس بات کا اقرار کیا، لیکن جو جب فرد جرم عائد کی گئی تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی انڈائٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت آپ نے یا تو انکار کرنا ہوتا ہے یا اس جرم کا اقرار کرنا ہوتا ہے. جو مرکزی ملزم ہے اس نے فرد جرم عائد ہوتے وقت اس جرم سے انکار کیا ہے اور ٹرائل کلیم کیا ہے، یعنی میرا ٹرائل کریں اور میں اپنی بے گناہی ثابت کروں گا. تو اب اس بنیاد پر
یہ ٹرائل ہونا ہے، عدالت نے کل کی تاریخ مقرر کی ہوئی ہے، گواہوں کو طلب کر رکھا ہے۔ اس سچویشن میں اینڈ آلسو بیکاز ہم یہ سیکھ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور تھوڑی سی ایک ایجوکیشن بھی ہے، پورا ملک بڑا انٹرسٹڈ ہے اس کیس میں، جہاں آف کیمرہ یا باہر آپ کنفیس کر رہے ہو، عدالت میں بھی کنفیس کر چکے ہیں، اور جب آپ انڈائٹمنٹ ہو رہی ہو تو تب آپ انوسنٹ اپنے آپ کو قرار دیں اور کہیں جی ٹرائل میں میں پروف کروں گا۔ تو جو وہاں ججز ہیں یا پھر جو بھی اتھارٹیٹیو فگرز ہیں، کانٹ دے سے کہ بھئی یہ تو آپ باہر کچھ کہتے ہیں، ہمارے سامنے آپ کنفیس کر چکے ہیں، اور جب آپ نے یس یا نو میں کرنا ہے کہ جی میں گلٹی ہوں یا انوسنٹ ہوں، تو آپ اپنے آپ کو نو کر رہے ہیں۔ It doesn't make sense. جی بالکل، یہ ساری چیزیں ٹرائل میں ڈسکس ہوں گی، اور جو مدعی مقدمہ ہیں ان کے وکیل یہ نکات تمام ٹرائل کے دوران اٹھائیں گے، گواہوں کے بیانات قلم بند ہوں گے۔ اس میں جو ایک اہم چیز ہے، یہ جو فرد جرم عائد کی گئی ہے، اس پروسیس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے، اور جو 2 ماہ کی یعنی 8 ویکس کی ایک ڈیڈ لائن بھی دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہ اس عرصے کے دوران اس ٹرائل کو کمپلیٹ کریں۔ تو یہ جو 2 ماہ کی ڈیڈ لائن ہے، یہ 9 دسمبر کو کمپلیٹ ہو رہی ہے 8 ویکس کی، کیونکہ اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ جب فرد جرم عائد ہوگی تو یہ 8 ویکس کی ڈیڈ لائن سٹارٹ ہو جائے گی، اس کے اندر اندر آپ ٹرائل کو مکمل کریں۔ ویسے ہمیں بتائیے گا، ایسی باتیں تھیں سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھیں کہ ملزم نے کہا جناب جج صاحب یا تو مجھے چھوڑ دیں یا مجھے سزا دے دیں، میں جیل میں نہیں رہ سکتا، ایسا کچھ ہوا تھا؟ جی بالکل، یہ تو جو مرکزی ملزم ہے کافی جو ہے ڈرامے کرتا رہا، بار بار انٹرپٹ کرتا رہا، اور اس کاروائی کے دوران جب عدالتی کاروائی ہو رہی تھی اس کی انٹرپشن پر کورٹ نے اس کو روکا بھی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے وکیل بات کریں گے، تو اس نے اس طرح کی بالکل باتیں کی کہ یا تو مجھے سزا دے دیں یا مجھے معاف کر دیں، اور یہ ساری باتیں کورٹ میں عدالتی کاروائی کے دوران ملزم کی جانب سے کی گئی ہیں۔ بہت شکریہ ویسی یوسف زئی۔ keep asking you things about this case. بالکل ہم سمجھنا بھی چاہتے ہیں، پھر ہم تھوڑے سے حیران بھی ہو جاتے ہیں نا، جہاں یہ جو خود کنفیس کر چکا ہے ظاہر جعفر، وہ ساتھ ساتھ یہ بھی اجازت مانگ رہا ہو، کورٹ کو کہہ رہا ہو کہ مجھے جینے دیں اور میں چاہتا ہوں کہ میری ایک فیملی ہو، میرے بچے ہوں، مطلب اس کی ایک اور دماغ کہیں اور لگا ہوا ہے، as if there is some chance in hell کہ وہ نکل سکے گا اور شاید اپنی یہ زندگی نارمل طریقے سے گزار سکے گا۔ عجیب سی باتیں ہیں۔ اور جہاں اس کا باپ جن کی ضمانت منظور نہیں ہوئی، اس نے یہ بھی کنفیس کیا کہ میرے باپ نے مجھے کہا کہ get rid of her جب میں نے اسے قتل کر دیا، and we will handle it، مطلب کہ ہم سنبھال لیں گے، جو کہ obviously پہلے پتہ نہیں کتنی چیزیں سنبھالی گئی ہوں گی، جو کہ اس کو یہ کانفیڈنس آیا کہ یہ بھی شاید ہو جائے گا۔ anyway